بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی کہ محرم کے بعد پھر ہم درس شروع کریں تو ہدایہ اور سمدیہ کے ابحاث ایک جیسے ہیں، صرف عبارات میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری کوشش یہی رہے گی کہ جو بحث ہم ہدایہ میں پڑھیں وہی بحث پھر ہم سمدیہ میں بھی پڑھیں، تو بحث سمجھنے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی، صرف عبارت کے حل کرنے میں تھوڑی بہت پیچیدگی ہوگی، تو وہ درس کے بعد بھی آپ آ کے پوچھنا چاہیں، رات کے ٹائم پہ بھی آ کے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ہدایہ میں اعراب، معرب، مبنی کی تعریف پڑھ کر آئے، آج پھر سمدیہ میں وہی چیزیں آپ کو پڑھا رہے ہیں، صرف الفاظ مختلف ہیں۔ فائدتن، عام طور پہ کتاب میں لکھا ہوتا ہے فائدتن، یہ ایک غلطی ہے جو کاتب لوگ کرتے ہیں۔ الف زائد کے بعد جب بھی واو ہو یا یا ہو حرف علت تو ان کو حمزے میں تبدیل کیا جاتا ہے، جیسے قائلن، اصل میں کیا تھا؟ قاولن، الف زائد کے بعد واو کو ہم نے حمزے میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں بائعن، بیچنے والا، یہ اصل میں تھا بائعن، الف زائد کے بعد یا کو آپ نے کیا کر دیا؟ حمزہ میں تبدیل کر دیا۔ اسی طریقے سے فائدتن، الف زائد کے بعد یا ہے، اس کو آپ حمزے میں تبدیل کریں گے۔ چلیں، یہ تو لفظ فائدہ کی وضاحت۔ اچھا، اعراب کس سے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اعراب ایک ایسا اثر ہے، اعراب ایک ایسا اثر ہے جو کلمے کے آخر میں عامل کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی وہ نظر بھی آتا ہے، کبھی وہ چھپا ہوتا ہے۔ نظر آئے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ لفظی۔ اگر چھپا ہو تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ تقدیری۔ مثلا آپ کہتے ہیں جاء زیدن، زیدن کا آخری کلمہ کون سا، حرف کون سا ہے؟ دال، دال پر کیا آ گیا؟ ضمہ۔ رأیت زیدن، دال پر کیا آ گیا؟ فتح۔ مررت بزیدن، دال پر کیا آ گیا؟ کسرہ۔ اب دیکھیں، جاء عامل ہے، اس نے زید کے آخر میں ضمے کو ظاہر کیا۔ رأیت عامل ہے، اس نے زید کے دال پر فتح کو ظاہر کیا۔ بزیدن میں بے عامل ہے، اس نے آ کے کسرے کو ظاہر کر دیا۔ اور کبھی کبھی یہ اعراب ہمیں نظر نہیں آتا ہے، جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، ٹھیک ہے؟ حالت رفعی میں بھی تقدیری ہے، نصبی میں بھی تقدیری، جری میں بھی تقدیری۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ لائن سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ اعراب کے ذرا ہمیں اقسام تو بتا دیں، اعراب کی کتنے اقسام ہیں؟ فرماتے ہیں اعراب کے 4 اقسام ہیں، رفع، نصب، جر، جزم۔ کیا؟ رفع، نصب، جر اور جزم۔ کتنے قسم ہو گئے؟ 4۔ کون کون سے؟ ہاں، ضمن کس نے کہا؟ احسنتم۔ اب دیکھیں، میں پہلے دن سے، میرے خیال 2 مہینے ہو گئے پڑھاتے ہوئے کہ بھائی ضمہ اعراب نہیں ہے، وہ علامت اعراب ہے۔ اعراب 4 ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم۔ اب یہ جو 4 قسم اعراب کے ہیں، اس میں رفع اور نصب اسم میں بھی ہوتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے۔ کیا؟ اسم میں بھی ہوتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے جاء زیدن، رأیت زیدن، اب زید مرفوع بھی ہو گیا، منصوب بھی ہو گیا۔ یضرب مرفوع ہے، لن یضرب منصوب ہے، ٹھیک۔ جر مخصوص ہے اسم کے ساتھ، بزیدن، بسم اللہ ہے، اسم کو با کے ذریعے آپ نے جو ہے کیا ہے وہ جر دیا ہے۔ اور جزم مخصوص ہے فعل کے ساتھ، لم یضرب، ٹھیک ہے، لما یضرب، ان تضرب اضرب۔ بات واضح ہوگی؟ آپ سوال کریں پھر حرف پہ کوئی اعراب نہیں آتا کیا؟ بھائی حرف معرب ہی نہیں ہے، جب معرب نہیں ہے تو اس پر کوئی اعراب ہی نہیں آئے گا، وہ مبنی ہے۔ بات واضح ہوگی؟ معرب کی تعریف واضح اور معرب کے اقسام بھی واضح، پکی بات۔ کتنے اقسام ہیں اعراب کے؟
معرب کے نہیں، اعراب کے کتنے قسمیں؟ کون کون سے؟ ہاں، رفع کا پہلے نام لیا جاتا ہے، نصب کا دوسرے نمبر پر، جر تیسرے نمبر پر، اور جزم چوتھے نمبر پر۔ اچھا چلیں، آپ نے ہمیں اعراب کی تعریف اور اعراب کے اقسام بتا دیے، ہمیں مبنی کے بھی تو جو ہے تعریف تو بتا دیں، اور مبنی کے اگر کوئی اقسام ہیں وہ بھی بتا دیں۔ فرماتے بنا، ٹھیک ہے، بنا یعنی مبنی ہونا، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کلمے کے آخر میں ہوتی ہے، لیکن عامل اسے کچھ تبدیل نہیں کر سکتا، عامل اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ مثلا من مبنی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ہمیشہ من ہی رہے گا، ٹھیک ہے، جاء فعل ماضی ہے، یہ مبنی ہے، یہ ہمیشہ جاء رہے گا۔ آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں زید جاء، زید مبتدا، جاء اس کی خبر، خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، لیکن یہاں پر جاء جا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اس کے بعد پھر انواع بنا بھی ہمیں بتائیں، انواع بنا کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ کون سے؟ ضمہ، کسرہ، فتحہ اور سکون۔ کتنے اقسام ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ ہاں ترتیب بگاڑ دی، کسرہ اور سکون، ٹھیک۔ اب فرماتے ہیں یہ جو ہم نے آپ کو بنا کی 4 نشانیاں بتائیں، ضمہ اور کسرہ، پہلے ان 2 کو پکڑتے ہیں، یہ اسم میں بھی ہوتے ہیں اور حرف میں بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اسم بھی ایسا ہوتا ہے جو مبنی بر ضم ہوتا ہے، حرف بھی ایسا ہوتا ہے جو مبنی بر ضم ہوتا ہے، اسم بھی مبنی بر کسر ہوتا ہے، حرف بھی مبنی بر کسر ہوتا ہے۔ مثال دیں، مثال کے بغیر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فرماتے ہیں حیثو اسم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کس پر مبنی ہے؟ ہاں بھائی، ضمہ پر۔ امسے اسم ہے، یہ کس پر مبنی ہے؟ کسرہ پر، کیونکہ علامت بنا اور علامت اعراب ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، بیچ میں نہیں آتا، ابتدا میں بھی نہیں آتا۔ حیثو کے آخر میں کیا ہے؟ ضمہ۔ امسے کے آخر میں کیا ہے؟ کسرہ۔ بس ضمے کی مثال بھی آپ کو دے دی اسم میں، اور کسرے کی بھی مثال دے دی اسم میں۔ اب حرف میں مثال دیں، فرماتے جیسے منزو، منزو حرف جر ہے یا نہیں؟ اس کے آخر میں کیا ہے؟ ضمہ ہے، ٹھیک ہے، اور لام جر، ھذا لزیدن، لام پر کون سی حرکت ہے؟ کسرہ ہے، بس منزو ضمے کی مثال، لے جو ہے کس کی مثال؟ کسرہ کی مثال۔ اچھا، باقی رہی 2 حرف ہیں، کون سی 2 علامتیں؟ ایک فتح ایک سکون۔ فرماتے ہیں فتح اور سکون تینوں کلمے میں پایا جاتا ہے۔ تینوں کلمے کون سے ہیں؟ اسم، فعل، حرف۔ بھائی میرے مثال تو دیں، بغیر مثال کی تو ہم بات نہیں مانیں گے۔ این، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے، آخر میں کیا ہے؟ فتح۔ قام، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، آخر میں کیا ہے؟ فتح۔ سوف حرف ہے، آخر میں کیا ہے؟ فتح۔ اچھا، سکون کی مثال دے دیں۔ کم، یہ اسم ہے، آخر میں کیا ہے؟ سکون۔ قم، آخر میں کیا ہے؟ سکون۔ قم کیا ہے؟ کون سا فعل ہے؟ ہمت سے حلی کون سا سکے؟ قم کون سا کلمہ ہے؟ ہاں، سبحان اللہ، یہ ہے چھٹیوں کا اثر۔ آپ بتاؤ قم کون سا ہے؟ امر ہے۔ قم یعنی کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یہ امر ہے، اور جو ہے کیا ہے؟ یہ ساکن ہے۔ اور حل، یہ کیا ہے؟ حرف ہے اور کیا ہے؟ ساکن ہے۔ حل کیا ہے؟ حرف ہے اور ساکن ہے۔ تو پہلا دن ہے، میرے خیال میں یہ اتنا ہی کافی ہے، زیادہ اس سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ بلوچ صاحبان کو آپ اپنی کتاب میں عبارت دکھائیں کہ کہاں سے ہمیں پڑھنا ہے۔ فائدتن، ادا تمہاں بھلی پانچ کمرے میں وجہ تو بھلی بھی ہو۔ فائدتن، فائدہ، کتاب ذرا آگے کریں پرویز۔ اعراب کی تعریف سنا رہے ہیں امجد صاحب کو۔ امجد صاحب، الاعراب اثر، اعراب ایک ایسا اثر ہے، یجلبہ، بیٹا ہو کی ضمیر اعراب کی طرف جائے گی، اور یجلب کی معنی کھینچ نکالتا ہے،
ظاہر کرتا ہے اس اعراب کو کون؟ العامل و عامل. کہاں پر؟ فی آخر الکلمت، کلمے کے آخر میں، لفظاً یا تو وہ ہمیں اثر دیکھنے میں آئے گا، او تقدیراً یا وہ اثر کیا ہوگا؟ چھپا ہوا ہوگا. وانواعہ، اور اعراب کے اقسام، رفع و نصب و جر و جزم. رفع ہے، نصب ہے، جر ہے اور جزم ہے. فالاولان، پہلے دو مصطفیٰ کون سے ہیں؟ زبر آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گا بھائی میرے، زبر اعراب نہیں ہے یار، کس زبان میں آپ کو سمجھاؤں؟ فالاولان، پس پہلے دو قسم یعنی رفع اور نصب، یوجدان، پائے جاتے ہیں، فی الاسم والفعل، اسم میں اور فعل میں. یہ یوجدان سجاد کون سا فعل ہے؟ پہلے ہاں احسنتم. عارف کون سا سیگا ہے؟ کون سا سیگا؟ کس کا سیگا میں نے نہیں پوچھا. ہاں تسنیہ، ٹھیک ہے. کون سا فعل مضارع ہے پرویز؟ معلوم ہے؟ ہاں. فالاولان یعنی رفع اور نصب پائے جاتے اسم میں بھی اور فعل میں بھی. اس کی میں نے مثالیں بھی دی، یہ کیسٹ سن کے آپ وہ مثالیں ذہن میں رکھیے گا. وثالثو، اور جو اعراب کی تیسری قسم ہے پرویز، وہ تیسری قسم کیا ہے؟ جر. یختص بالاسم، وہ مخصوص ہے قسم کے ساتھ، اسم کے ساتھ، یعنی وہ فعل میں نہیں ہوگی. وہ رابع، اور چوتھی قسم مصطفیٰ، چوتھی قسم کیا ہے؟ جزم بالفعل، وہ مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ. اچھا، بنا کی ہمیں تعریف بتائیں. بنا یعنی مبنی ہونا. بنا کیا ہے؟ کیفیت، ایک کیفیت ہے، ٹھیک ہے، فی آخر الکلمت، جو کلمے کے آخر میں ہوتی ہے، لا یجلبها، اس کیفیت کو ظاہر نہیں کرتا عامل، کوئی عامل. بیٹا یجلب فعل، ہاں کی ضمیر پلٹ رہی ہے کیفیت کی طرف، اور یجلب کو فاعل کی ضرورت ہے سجاد، عامل اس کا جو ہے کیا ہے؟ وہ فاعل ہے. وانواعہ، اور بنا کے اقسام، ٹھیک ہے، ضم و کسر و فتح و سکون. کون سی ہیں مصطفیٰ؟ ہاں سکون. فالاولان، پہلے دو یعنی ضمہ اور کسرہ، یوجدان فی الاسم والحرف، یہ پائے جاتے ہیں پہلے دو قسم، اسم میں بھی اور حرف میں بھی. جیسے حیثو، ام سے، یہ دونوں اسم ہے بیٹا. حیثو مبنی بر ضم، ام سے مبنی بر کسرہ. منذ یہ حرف ہے مبنی بر ضم، لام جر یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ حرف ہے اور مبنی بر کسرہ ہوتا ہے. والاخیران، باقی فتحہ اور جو سکون ہے، یوجدان فی الکلم ثلاث، یہ تینوں کلمے میں پائے جاتے ہیں. تینوں کلمے کون سے ہیں عارف؟ اسم، فعل اور حرف. جیسے اس کی مثال آپ کو دیں، این اسم کی مثال ہے مبنی بر فتح، قام فعل کی مثال ہے مبنی بر فتح، سوف حرف کی مثال ہے مبنی بر فتح، کم اسم کی مثال ہے مبنی بر سکون، قم فعل کی مثال ہے مبنی بر سکون، اور جو ہے حل یہ حرف کی مثال ہے جو مبنی بر سکون ہے. آگے والی چیز بھی آپ پڑھے ہوئے ہیں، اگر چاہیں تو پڑھ لوں. ہاں ہدایہ کو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھ لیں پھر تو بس. ہاں ٹھیک ہے. اچھا بھائی میرے، اعراب کی ہم نے کتنی قسمیں پڑھی؟ 4. کون سی؟ رفع، نصب، جر اور جزم. ابھی آپ کو رفع کی پھر تفصیل بتا رہے ہیں. فرماتے رفع کی جو ہے کیا ہے؟ علامتیں 4 ہیں. رفع کی کتنی علامتیں ہیں؟ 4. ایک ضمہ، دوسرا الف، تیسرا واو اور چوتھا نون. ٹھیک ہے. اب وہ یہ آپ ہمیں بتائیے کہاں کہاں پر علامتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی جو ہدایہ والا درس ہے، وہی آپ ہدایہ میں پڑھ چکے نا، وہی چیز ہے. توضیح یعنی وضاحت کرنا. علائم رفع 4، رفع کی کتنی علامتیں عارف؟ 4 ہیں. الضمۃ والالف، ضمہ ہے، الف ہے، والواو واو ہے، والنون اور نون ہے. فضمۃ، بھائی ضمہ کہاں پر آتا ہے؟ فی الاسم المفرد، اسم مفرد میں، جیسے زیدن. والجمع المکسر،
اور جمع مکسر میں آتا ہے جیسے رجالن، والجمع المؤنث سالم، اور جمع مؤنث سالم میں آتا ہے جیسے مسلمات، والمضارع، اور مضارع میں ضمہ آتا ہے جیسے یضربو۔ بات واضح ہو گئی، مثالیں کلیئر ہو گئی۔ والالف، اور الف کہاں پر آتا ہے حالت رفع میں؟ فرماتے فی المثنى، تثنیہ میں آتا ہے۔ تثنیہ کہتے کسے ہیں امجد؟ ایسا کلمہ ہو جس کے بیچ میں کوئی عطف وغیرہ نہ ہو اور وہ دو پر دلالت کرے۔ ایک مرتبہ میں یہ کہتا ہوں جاء امجد و عارف، اب یہ امجد و عارف دو پر دلالت کر رہے ہیں لیکن بیچ میں واو ہے، لیکن وہیں پر اگر میں کہوں جاء طالبان، دو طالب علم آئے، تو طالبان دو پر تو دلالت کر رہا ہے نا، ٹھیک، بیچ میں کوئی حرف عطف نہیں ہے۔ وہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مثنیٰ کی طرف۔ یہ تثنیہ کیا ہے؟ ما ایک ایسا کلمہ ہے دل علی اثنین، جو دلالت کرتی ہے کتنے پر؟ دو پر۔ وَأَغْنَىٰ عَنْ مُتَعَاطِفَيْن، اور اس میں حرف عطف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بے نیاز ہوتی ہے تثنیہ کس سے؟ حرف عطف سے۔ خوب، الف تثنیہ میں آتا ہے، وہ ملحقات التثنیہ، اور وہ کلمے جو تثنیہ کے ساتھ ملحق کیے گئے، یعنی حقیقت میں وہ تثنیہ ہے نہیں لیکن ہم نے ان کو تثنیہ کا لیبل لگا دیا ہے۔ کیوں؟ کلا اور کلتا، بھائی یہ بھی دو پر دلالت کرتے ہیں لیکن تثنیہ نہیں ہے، کیونکہ تثنیہ وہ ہوتا ہے جس کا واحد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کلا اور کلتا کا کوئی واحد نہیں۔ اسنان اور اسناتان یہ بھی دو پر دلالت کرتے ہیں، حرف عطف بھی نہیں ہے لیکن ان کا کوئی واحد نہیں ہے۔ ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ ملحقات کی طرف۔ وہ ملحقات تثنیہ کیا ہے؟ فرماتے کلا ہے اور کلتا ہے۔ مضافین الی مضمرن، اس کا ترجمہ میں یہ کروں گا در حالی کے یہ کلا اور کلتا دونوں مضاف ہوئے ہوں کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف۔ وہ اسنان، اور اس کے دوسرا ملحقات کیا ہے؟ اسنان ہے۔ وہ فرعا ہو، اور اسنان کی دو شاخیں، دو شاخیں کون سی ہیں؟ اسنتان اور سنتان۔ کیا؟ اسنتان اور سنتان۔ چلیں، الف بھی کلیئر ہو گیا کہ الف حالت رفع میں کس میں آتا ہے؟ تثنیہ اور ملحقات تثنیہ۔ والواو، اور واو کہاں پر آتا ہے؟ فی الجمع المذکر السالم، بیٹا جمع مذکر سالم میں۔ اب جمع مکسر کی تعریف میں نے ہدایہ میں آپ کو سنائی تھی، یاد ہے یا نہیں؟ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کی شکل ٹوٹ جائے۔ رجل، پہلا حرف را، دوسرا حرف جیم، تیسرا حرف لام۔ رجال، اب رجال میں پہلا حرف را، دوسرا جیم، اب تیسرا لام نہیں ہے بلکہ تیسرا کیا ہو گیا؟ الف ہو گیا۔ جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس میں مفرد والی شکل باقی رہے۔ مسلمون، مسلمون کا مفرد کیا ہے بیٹا؟ مسلم، پہلے نمبر پہ میم، مسلمون میں بھی میم، پھر مسلم میں دوسرے نمبر پہ سین، مسلمون میں بھی دوسرے نمبر پہ سین، مسلم میں تیسرے نمبر پہ لام، مسلمون میں بھی تیسرے نمبر پہ لام، مسلم میں چوتھے نمبر پہ میم، مسلمون میں بھی چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ میم ہے۔ وہ ملحقات ہی، بھائی یہ جو واو ہے جمع مذکر سالم میں آتی ہے، اور جمع مذکر کے ساتھ جن چیزوں کو ملایا گیا ہے ان میں بھی واو آتی ہے۔ بھائی جمع اسے کہتے ہیں جس کا کوئی واحد ہو، ٹھیک ہے؟ ملحقات کا کوئی واحد نہیں ہے۔ ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ملحقات کی طرف۔ وہ ملحقات کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں اولو ہے، عشرون ہے، ٹھیک ہے؟ اولو ایک مستقل لفظ ہے اور عشرون یعنی 20۔ اب دیکھیں عشرون کا کوئی مفرد نہیں ہے، آپ کہتے ہیں عشرون کا مفرد ہے کیا؟ عشرہ۔ بھائی اگر عشرہ مفرد ہے تو جمع وہ ہوتا ہے جو اپنے 3 مفرد پہ دلالت کرے۔ مسلمون یعنی کم از کم 3 مسلمان۔ اگر عشرون 3 عشرہ پہ دلالت کرے تو 3 عشرہ کتنے ہو جائیں گے؟ 30 ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جمع نہیں ہے۔ وہ بابہ، اور عشرون کا باب، عشرون کا باب کون ہے بھائی امجد؟ 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90۔ اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون۔ تو یہ سب حالت رفع میں کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ واو کے ساتھ ہوتے ہیں۔ والاسماء ستۃ، اور 6 اسم جو ہدایہ میں آپ امجد پڑھ کر آئے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سے تھے؟ ابو، اخو، ہمو، ہنو، ٹھیک ہے؟
وہی ابو ہو و اخو ہو و ہموہا و فو ہو و ہنو ہو و ذو مالن. اب دیکھیں ابو حالت رفیع میں واو کے ساتھ ہے، اخو حالت رفیع میں واو کے ساتھ ہے، ہمو حالت رفیع میں واو کے ساتھ ہے، فو حالت رفیع میں واو کے ساتھ ہے، ہنو حالت رفیع میں واو کے ساتھ ہے، اور ذو حالت رفیع میں واو کے ساتھ ہے. لیکن ان میں شرط ہے بھائی میرے، ان کا اعراب واو کے ساتھ اس وقت ہوگا جب مفردتن یہ مفرد ہو، یعنی تثنیہ جمع نہ ہو. دوسری بات مکبرتن یہ مکبر ہو، یعنی ان کی اس میں تذکیر نہ بنائی گئی ہو. مضافتن الی غیر الیاء، اور یہ مضاف بھی ہوئے ہوں لیکن یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوئے ہوں، کیونکہ اگر یا متکلم کی طرف یہ مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب تقدیری ہوگا. ابی میرا بابا، جاء ابی، رأیت ابی، مررت بابی، تینوں حالتوں میں ابی ہے. میرا بابا آیا یہاں مرفوع ہے، میں نے بابا کو دیکھا یہاں منصوب ہے، میں بابا سے گزرا یہاں پر مجرور ہے، لیکن تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے. وَنُونُ، اور نون کس میں آتا ہے بھائی؟ فرماتے ہیں فی المضارع، وہ فعل مضارع میں آتا ہے. کون سا فعل مضارع؟ المتصل بہی ضمیر رفع، جس مضارع کے ساتھ ملا ہوا ہو ضمیر رفع. ضمیر رفع یعنی فاعل والی ضمیر. دیکھیں یضربو، بھائی سجاد، یضربو کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی نہیں ہے تو یہ حالت رفیع میں ضمے کے ساتھ آیا. لیکن یضربان الف، ٹھیک ہے، کیا ہے یہ ضمیر فاعلی ہے، یعنی یہ ضمیر مرفوع ہے تو یضربان کے آخر میں کیا آ گیا؟ نون. یضربون میں واو ملا ہوا ہے تو یہاں بھی کیا آ گیا؟ نون. ٹھیک ہے، تو یہ 7 ایسے سیکھے ہیں. لمثنى، بھائی وہ ضمیر چاہے تثنیہ کی ہو، چاہے جمع کی ہو، چاہے مخاطبتن واحد مؤنث حاضر کی ہو. جیسے یفعلان، یہ بیٹا تثنیہ کی مثال ہے لیکن تثنیہ مذکر غائب. تفعلان، یہ بھی تثنیہ کی مثال ہے. یہ 3 تثنیہ ہیں، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر. یفعلون و تفعلون یہ جمع کی مثال ہے. یفعلون جمع مذکر غائب، بھائی پہلے سے نشان کیوں لگا رہے ہو؟ یہاں ختم نہیں کروں گا. اب دیکھیں اس کو کہتے ہیں توجہ کا کم ہونا. میں پڑھ رہا ہوں اور یہ درس کے ختم ہونے کا نشان لگا رہے ہیں. جب استاد پڑھ رہے تو بیٹا استاد کے ساتھ رہو نا، آپ اس فکر میں کہ یہاں ختم کرنا ہے. ٹھیک. یفعلون یہ جمع مذکر غائب کی مثال ہے. تفعلون یہ جمع مذکر حاضر کی مثال ہے. اور جو ہے جناب تفعلین یہ واحد مؤنث حاضر کی مثال ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ. ایسا نہیں کرو بھائی میرے.